امام کی ولادت ہوتی ہے 4 ہجری، 5 شعبان المعظم، شعبان کی 5 تاریخ، اور ہجری سال کے اعتبار سے چوتھا سال 4 ہجری، اور قرآن بات کر رہا 2 ہجری، وحی خدا اترنا بند ہو گئی 11 ہجری، امام کی شہادت ہوتی ہے 61 ہجری، درمیان میں قرآن اترنا جو بند ہوا، آدھی صدی گزر گئی، 50 سال گزر گئے قرآن اترنا بند، 50 سال سے بھی پھر پیچھے چلے، 11 ہجری کی بات نہیں، 2 ہجری، 9 سال اور گزارے جناب، 9 سال اور گزارے، 59 سال پہلے قرآن کن شہیدوں کی بات کر رہا ہے؟ کمزوروں والی نہیں چاہیے۔ کبھی قرآن میں غوطہ زنی کرو، پھر غوطہ لگا کر اپنے اکابرین کے پیچھے رہو، اپنی من مرضیاں نہ کرو، اپنی آراء کو دخل نہ دو، اپنی ذہن کی اٹکلوں کو سلجھاؤ، الجھاؤ نہیں، بات پر غور کرو، بات ذہن میں بٹھاؤ، پھر کلام پر غور کرتے ہوئے ذہن میں جگہ دو، بات اچھی لگے قبول کرو، اعتراض ہو تو سوال کرو۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اس مالک کریم نے یہ جو مبارک الفاظ ہیں قرآن کریم کے 89 مقامات پر ارشاد فرمائے۔ ویسے وہ کبھی ان الذین آمنو کہہ کر خطاب کرتا ہے، کبھی الا الذین آمنو کہہ کر خطاب کرتا ہے، کبھی الذین آمنو کہہ کر خطاب کرتا ہے، تو خاص یہ جملے یا ایھا الذین آمنو، یہ 89 مرتبہ مالک کائنات نے اہل ایمان کو ان جملوں سے یاد کیا ہے۔ اب یہ ایمان جو ہے، ایمان جب ایمان لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر 5 حروف پائے جاتے ہیں، الف، یا، پھر میم، پھر الف، پھر نون، پنجتن پاک کی برکت سے 5 حروف۔ آواز کا لیول تھوڑا سا بڑھائیں گے آپ؟ مہربانی۔ اب آمنو جب لکھا جاتا ہے تو آمنو میں 4 یاروں کی نسبت سے 4 حروف، الف پر کوئی حرکت آ جائے تو ہم اسے حمزہ بولتے ہیں، آپ الف بول لیجئے، الف، میم، نون، واو۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ نہ ہمارا پنجتن پاک کے بغیر گزارا ہے، نہ ہمارا 4 یاروں کے بغیر گزارا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں گے تو قرآن کریم نے اہل ایمان سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، استعانت اختیار کرو، مدد، ہیلپ، امداد طلب کرو، کس سے؟ بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، نماز سے۔ اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے مدد چاہو، کس سے مدد چاہنی ہے؟ صبر سے۔ کس سے مدد چاہنی ہے؟ نماز سے۔ اللہ کا شکر ہے قرآن کا یہ جو مطالبہ ہے، مسلمانوں میں جتنے مکاتب فکر ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ صبر میں بھی آگے ہیں، نماز پڑھنے میں بھی آگے ہیں۔ آگے قرآن کریم اعلان کر رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، شک نہ کرنا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی تو شہادت کا ذکر ہی نہیں ہوا، ابھی تو شہادت کا بیان ہی شروع نہیں ہوا، تو قرآن پہلے ایمان والوں سے مطالبہ کر رہا ہے مدد طلب کرو صبر سے، نماز سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی شہادت کا ذکر تو ہوا ہی نہیں، وہ تو اگلی آیت کریمہ میں شروع ہونا ہے۔ اور اگر اس آیت کریمہ سے پیچھے والی آیت پڑھیں گے
تو شروع ہو رہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب مالک کائنات فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ آگے مضمون یہ بیان ہونے کے بعد، ایمان والوں سے باتیں کرنے کے بعد، اب مالک فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب شہادت کے ذکر سے پہلے، شہادت کے ذکر سے پہلے بات ہو رہی ہے مدد، صبر، نماز، اللہ کے قرب کی۔ اور اللہ کا قرب کن کو ملے گا؟ صبر کرنے والوں کو، بے صبروں کو نہیں۔ اور صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر اس چیز سے رکنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت مطالبہ کرتی ہے، ہر اس کام سے رکنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرتی ہے، ہر اس بات سے رکنا جس کی خواہشات نفس کرتا ہے، اس نفسانی خواہشات سے رکنا، اس کی شرارتوں سے رکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اب شہادت کے ذکر سے پہلے صبر، نماز، اللہ کی معیت کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مالک فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الماتمین، اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آواز اونچی چاہیے آپ کی مجھے۔ اب قرآن کے جملے میں نے پڑھے ہیں ان اللہ مع الصابرین، واویلا مچانے والوں کے ساتھ نہیں، آہو فغاں کرنے والوں کے ساتھ نہیں، گریبان چاک کرنے والوں کے ساتھ نہیں، تماشا کرنے والوں کے ساتھ نہیں، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اب جب مالک یہ بیان کر چکا، اس بیان علی شان کے بعد اب شہادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سنیے، توجہ طلب جملے پڑھ رہا ہوں، ابھی میرے خیال ان کی حاجت تو نہیں، ابھی توجہ طلب جملے پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، صرف مردہ ہی نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب ان شہداء کی زندگی کی بات مالک ان زندہ لوگوں سے کر رہا ہے کہ وہ شہید زندہ ہے، اور زندہ لوگوں تمہیں زندہ رہتے ہوئے ان کا شعور نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، کیا حسین انداز ہے، کیا پیارا انداز ہے۔ زندہ لوگوں، تم کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، اٹھتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، دماغ رکھتی ہو، ذہن رکھتی ہو، آنکھیں رکھتی ہو، کان رکھتی ہو، وہم و گمان رکھتی ہو، خیالات رکھتی ہو، تمہارا ذہن ہے، ہر چیز ہے، تم زندہ ہو۔ اور زندہ لوگوں، ان زندگی پانے والے لوگوں کو، ان شہید ہو جانے والے لوگوں کو، ان کی زندگیوں کو پرکھنے کا، سوچنے کا تمہارے پاس شعور نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے ان کی زندگیوں کا۔ تم تو یہ دیکھتے ہو وہ میدان جہاد میں گئے، ان پر تلواریں چلی، تیر چلے، نیزے چلے، ان کی لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کی لاشیں بے غور و کفن پڑی ہوئی ہیں، گھوڑوں کو دوڑایا گیا، خون کے ندی نالے بہہ گئے، تم نے تو یہ دیکھا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ شعور کی بات کرتے ہوئے، ان کی زندگی کی بات کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں مالک نے پھر ہمیں بتایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو۔ پہلے تو کہنا نہیں ہے نا، اب خیال بھی نہیں کرنا، وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں رب کے حضور رزق دیا جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب قرآن کریم بیان کر رہا ہے
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اطمینان سے، سکون سے، بڑے ٹھنڈے مزاج سے اگلی باتیں سننی ہیں۔ اب قرآن کریم بتاتا ہے شہید کی زندگی کا، لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت اتری کب ہے؟ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ کون سے موقع پر اتری ہے؟ کن شہیدوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے؟ اور وہ شہداء ہیں کون؟ آئیے سنیے۔ پہلے یہ بات دماغ میں بٹھائیے گا، یہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے شہداء پر جب لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ وہ دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، تو قرآن ان شہداء کے بارے میں نازل ہوا، یا شہداء احد کے بارے میں۔ اولین شہداء بدر، پھر شہداء احد۔ اب سنیے، غزوہ بدر ہوا 2 ہجری، 17 رمضان، جمعہ کا دن، اور قرآن اترنا بند ہو گیا 11 ہجری، جب حضور نبی کریم کا وصال اقدس ہوا۔ اور واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری۔ تھوڑی سی توجہ بڑھا کر کے، ذہن کی دریچے کھول کر کے ان باتوں کو جگہ دیجیے گا، ان باتوں کو جگہ دیجیے گا۔ امام کی ولادت ہوتی ہے 4 ہجری، 5 شعبان المعظم، شعبان کی 5 تاریخ، اور ہجری سال کے اعتبار سے 4تھا سال ہے، 4 ہجری۔ اور قرآن بات کر رہا 2 ہجری کی۔ وحی خدا اترنا بند ہو گئی 11 ہجری۔ امام کی شہادت ہوتی ہے 61 ہجری۔ درمیان میں قرآن اترنا جو بند ہوا، آدھی صدی گزر گئی، 50 سال گزر گئے قرآن اترنا بند۔ 50 سال سے بھی پھر پیچھے چلے، 11 ہجری کی بات نہیں، 2 ہجری، 9 سال اور گزارے جناب، 9 سال اور گزارے۔ 59 سال پہلے قرآن کن شہیدوں کی بات کر رہا ہے؟ آواز کمزوروں والی نہیں چاہیے۔ کبھی قرآن میں غوطہ زنی کرو، پھر غوطہ لگا کر اپنے اکابرین کے پیچھے رہو، اپنی من مرضیاں نہ کرو، اپنی آراء کو دخل نہ دو، اپنی ذہن کی اٹکلوں کو سلجھاؤ، الجھاؤ نہیں، الجھاؤ نہیں، بات پر غور کرو، بات ذہن میں بٹھاؤ، پھر کلام پر غور کرتے ہوئے ذہن میں جگہ دو، بات اچھی لگے قبول کرو، اعتراض ہو تو سوال کرو، سوال کر کے جواب لو۔ ہم یہاں نئے نہیں ہیں، پرانے آتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بیان ہمارے ریکارڈ شدہ ہیں، یوٹیوب پر آپ سن سکتے ہیں، اب غور کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی آپ کو ہم دستیاب ہیں۔ امام علی مقام کی ولادت 4 ہجری، 5 شعبان المعظم، ٹھیک ہے، اور شہادت ہوتی 61 ہجری، 61 ہجری۔ قرآن اترنا بند ہو گیا 11 ہجری، ٹھیک، اور قرآن کا نزول بتاتا ہے غزوہ بدر 2 ہجری۔ میرے بھائی، میرے عزیز، کسی بھی مکتبہ فکر سے کسی کا تعلق ہو، حاضرین ہوں یا بعد میں ناظرین ہوں، سننے والے ہوں یا سننے والیاں ہوں، ایک بات کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تم اس آیہ کریمہ کو پڑھ کر کے کربلا والوں کا ذکر 1 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ کرو، 1000 مرتبہ نہیں، لاکھ مرتبہ کرو، لاکھ مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ کرو، کروڑ مرتبہ نہیں، ارب خرب مرتبہ کرو، لیکن ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ان شہداء کا تو ذکر کرو جن کے بارے میں قرآن اترا ہے،
جن کے بارے میں قرآن کی نص ہے، جن کے بارے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جن کے بارے میں قرآن اترا ہے، ان کی بات تو تمہارے ممبر و محراب پر کی نہیں جاتی، ان کی باتیں تو تم محراب و ممبر پر کرتے نہیں ہو۔ اب یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے استدلال کرو گے کربلا والوں پر تو ٹھیک ہے، اس کو جناب والا آیت کریمہ کو پڑھ کر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ پڑھ کر کے آپ غزوہ بدر والوں کا ذکر کرو، جناب ٹھیک ہے، غزوہ احد والوں کا ذکر کرو، ٹھیک ہے، غزوہ حنین والوں کا ذکر کرو، احزاب والوں کا ذکر کرو، 19 غزوات یا 26 غزوات جو ہوئے تمام کا ذکر کرو، ٹھیک ہے جناب، سرایا جو ہوئے ذکر کرو، ٹھیک ہے جناب، پھر جتنی جنگیں قیامت تک ہوتی رہیں گی کربلا کے بعد بھی سب کا ذکر کرو اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر، تو جناب ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال وہی کھڑا ہے جن کے بارے میں قرآن اترا، وہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ، وہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ، اللہ کا واسطہ ان صحابہ کی زندگیوں کی تو بات کرو، ان کا تو ذکر کرو، ان کا ذکر کرتے ہوئے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ حضور کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں صحابی میرے صحابہ، سبحان۔ ہم نے آل کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے صحاب کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور یار ہم تو اس صحاب کہف کے کتے کو بھی مان لیتے ہیں کہ وہ صحاب کہف کا کتا ہے، کسی کا تو ہے، کسی کا تو ہے، اور مانتے کیوں ہیں؟ وہ صحاب کہف کو نہیں بھونکا، وہ ٹانگیں پھیلا کر کے صحاب کہف کی غار پر بیٹھا رہا تو مالک نے اس کی کروٹیں بدلی ہے، اور سورج کو بھی کہا اس سے کنی کترا کر کے نکلنا، میرے اصحاب کہف کا کتا ہے، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کو نہ بھونکے۔ جملے پہ غور کیجئے، اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کو نہ بھونکے تو ہم اس کتے کا بھی احترام کرتے ہیں، جو اصحاب محمد کو نہ بھونکے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جو بھونکے اس سے ہمارا کوئی لنک، کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہم سانجے مولوی کوئی نہیں ہے، یک درگیر و محکم گیر۔ ہمارا مذہب اسلام، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ ہمارے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم کھل کے ذکر کرتے ہیں کربلا والوں کا، یہ تانا مت دیا کرو تمہیں آل نبی کا ذکر کرنا نہیں آتا، اولاد نبی کا ذکر کرنا نہیں آتا، تم نبی کی آل کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا جناب عقل شعور ہو تو ہم برسرے ممبر نبی کی آل کا بھی ذکر کرتے ہیں، نبی کے صحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو نبی کی آل سے بغض رکھتا ہے، پیغمبر آدم رسول محتشم، شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے کریم نے فرمایا لو ان رجلا صعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار او کما قال، فرمایا کوئی مرد، کوئی بندہ بیت اللہ میں چلا جائے، بیت اللہ کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، رات میں عبادت کرے، نفل پڑھے، نمازی ہو، غازی ہو، حاجی ہو، جناب والا روزہ دار ہو، لیکن ساری زندگی یوں گزار دے، کعبے میں بھی ہو، کعبے کے کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، نمازی بھی ہو، اسی حالت میں مر جائے، عقل کہتی ہے سیدھا ہی جنت میں جائے گا۔ حرم کعبہ میں مرا ہے، کعبے کے قرب میں مرا ہے، مقام ابراہیم کے قرب میں مرا ہے، اللہ اکبر، لیکن فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، لیکن اس کے دل میں بغض آل نبی ہو، بغض اولاد علی ہو، فرمایا وہ جنت میں نہیں سیدھا ہی جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم کی وادیوں میں جائے گا۔ اس لیے میرے امام سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں
بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ لیکن سنو، لیکن بڑی توجہ سے سنو، وہ بندہ جس کے دل میں نبی کی آل کا پیار ہو، میدان جہاد میں بھی نہ مرے، نہ قتل ہو، نہ شہید ہو، گھر میں بیٹھا ہو، نبی کی آل کی محبت لے کر، نبی کی آل کا پیار لے کر گھر میں بیٹھا ہوا طبعی موت مر جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث امام رازی نے لکھی ہے۔ امام رازی کون ہے؟ 606 ہجری کے اندر جن کا انتقال ہوا، تفسیر کبیر لکھ کر کے علماء پر نہیں مفسرین پر امام رازی نے احسان کیا۔ امام رازی کی تفسیر کے بعد جس نے بھی تفسیر پر قلم اٹھایا اسے امام رازی سے حصہ ضرور لینا پڑا۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر جہاں یہ آیت کریمہ لکھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں تفسیر کشاف کے حوالے سے ایک حدیث لے کر کے آئے۔ امام رازی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا مَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مغفورا لہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الى الجنۃ کما تزف العروس الى بیت زوجها، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح له فی قبره بابان الى الجنہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعل اللہ قبره مزار ملائکۃ الرحمہ۔ اینڈ پر جملے کیا ہیں؟ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات علی السنت والجماعت۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم نے فرمایا پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا غور سے سن لو، جو نبی کی اہل بیت کی محبت میں، نبی کے گھر والوں کی محبت میں، آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، وہ یوں نہیں گیا، وہ تو شہید ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا دوسری بات غور سے سن لو، جو آل محمد، آل نبی، نبی کی گھر والوں کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا غور سے سن لو، جو نبی کے گھر والوں، نبی کی آل کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، وہ یوں نہیں گیا، اس کے تو توبہ کرنے کے بعد ہی مالک اس کو لے گیا ہے۔ فرمایا چوتھی بات، جو آل محمد، نبی کے گھر والوں، نبی کی اولاد، نبی کی آل کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، وہ پکا مسلمان ہو کر کے گیا ہے۔ پھر فرمایا جو آل محمد، نبی کے گھر والوں کی محبت میں، نبی کی آل کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، اس کو پہلے اسرائیل علیہ السلام، پھر منکر نکیر، سوالات کرنے والے، یہ تینوں فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر کہا جو آل محمد، نبی کی آل کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، فرمایا گیا اس کو جنت میں یوں لے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو سجا کر کے دلہا کے گھر لے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا غور سے سن لو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول لیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا غور سے سنو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، اس کی قبر کی زیارت کرنے اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ آواز ذرا اونچی چاہیے جناب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ محبان اہل بیت کون ہے؟ محبان آل نبی کون ہے؟ محبان اولاد علی کون ہے؟ محبان آل محمد کہلانے والوں کا آج تانتا بندھا ہوا ہے۔ کسی جناب والا مسلک کی خاص لوگ کہتے ہیں ہماری پہچان ہے، ہم محبان اہل بیت ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان، جن دنوں میں
یہ ڈالڈا نہیں آیا تھا، دیسی گھی تھا تو اس وقت گھی ہی کہا کرتے تھے، یہ گھی چاہیے، اس سے مراد دیسی ہوتا تھا۔ پھر جب جناب والا ڈالڈا گھی نے جنم لیا تو پھر کہنے لگے یہ دیسی گھی ہے، یہ ڈالڈا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چینی، پھر جب دوسری چینی آ گئی تو دیسی چینی ہے، ولایتی چینی ہے۔ تو جب اصلی چیز کے مقابلے میں نقلی چیز آ جائے تو پھر کہتے ہیں یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، اصلی ہے، یہ نقلی ہے۔ اور 5 روپے کی پروڈکٹ بھی ہو تو اس میں لکھا ہوتا ہے نقالوں سے ہوشیار، نقالوں سے دھوکہ نہ کھائیں، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ محبان اہل بیت کون ہے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ تفرقہ بازی کا دور ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں میں نہ جانے کتنے فرقے بنیں گے، تو جو محبان اہل بیت ہے وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ مہربانی کریں اپنے زبان سے، اپنے مبارک کلمات سے بتا دیں وہ کہلاتے کیا ہیں جو محبان اہل بیت ہیں۔ بھائی قاری محمد رمضان اتاری کی بات ہو تو مجھے واپس کر دینا، آئندہ کسی کو نہیں سناؤں گا، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر رسول اللہ کے کلمے امام راضی نے نہ لکھے ہو تو جو چور کی سزا وہ قاری محمد رمضان اتاری کی سزا ہے۔ نبی پاک سے جب ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں، اول سے لے کر آخر، دائیں سے لے کر بائیں، ہر بندے کی، ہر بھائی کی توجہ چاہتے ہوئے، ہر بزرگ کی توجہ چاہتے ہوئے رسول اللہ کے کلمے جو امام راضی نے لکھے پڑھ رہا ہوں، سننے کے بعد جو بندہ آہستہ بولے گا کم از کم قاری محمد رمضان کو دکھ تو ضرور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں غور سے سنو، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات علی السنت والجماعت، یو کما قال، فرمایا غور سے سن لو، جو آل محمد نبی کے گھر والوں کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، کسی فرقے پر، کسی فرقی پر نہیں گیا، وہ تو پکا اہل سنت و جماعت پر گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ بریلی میں رہنے والے اس امام کے بھائی نے کہا تھا، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت، اللہ اکبر، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کس شقیقی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، سناٹے کا عالم آج بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، ملتے اللہ پر کون سی بستی بسائی خان تاجران اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، کس شقیقی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اینڈ پہ امام حسن رضا خان صاحب کیا کہتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، ہم خارجیوں کو بھی کہیں گے، ہم رافضیوں کو بھی کہیں گے، ہم تفضیلیوں کو بھی کہیں گے، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب نے کیا کہا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آگے 5 باتیں قرآن نے کی ہیں، وہ 5 امتحان ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، مالوں میں کمی کی وجہ سے، جانوں میں کمی کی وجہ سے، پھلوں میں کمی کی وجہ سے، 5 آزمائشوں میں پورا اترنے والے کو کہا
وبشر الصابرین، حبیب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ یہ پنجتن پاک کی نسبت سے جو 5 آیتیں پڑھی ہیں، صبر ہی صبر ہے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے۔ مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان کی زبان پر کیا تھا؟ ہائے ہائے نہیں، قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہے اور اس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ درود بھی بھیج رہا ہے، اللہ رحمت بھی بھیج رہا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اللہ کربلا والوں کے صدقے ہمیں بھی غیرت اسلام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔